ان تمام دکھوں کے لیے جو میرے بدن میں ہیں میں شکر گزاری کرتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں خدا رسیو کرتا ہوں. مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ دکھ ہے, یہ بیماری ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہے یسوع کے نام سے. رات کچھ 4 بجے مجھے بخار کافی تیز ہو گیا اور میں نے خدا سے کہا خدا میں نے صبح میسج سنانا ہے, میں نے صبح آپ کے کلام کو ڈلیور کرنا ہے, اور بخار مجھے سونے نہیں دے رہا, بہت جسم میں سے آگ نکل رہی. اور میں نے ایک گولی اٹھائی, اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور دعا کی اور خدا سے کہا کہ اس میں تیری شفا کو مانگتا ہوں. شفا یسوع کے پاس ہے, کسی گولی میں شفا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے میری بات, گولی میں شفا کب آتی ہے جب مالک کی رضا ہوتی ہے. اور بخار اتر نہیں رہا تھا, لیکن جیسے ہی وہ گولی میں نے اپنے پیٹ میں اتاری, اس کو میں نے کھایا, ودن 5 منٹس میں بالکل ٹھنڈا برف ہو گیا, بخار اتر گیا, اور اس کے بعد میں نے سکون سے نیند کی. میں کمزوری میں فیل کر رہا ہوں, لیکن خدا کی شکر گزاری ہے کہ میں اس کے مذبح پر کھڑا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے. ہاللیلویہ. آج ہم کلام میں سے سیکھنے کو ہیں. لوگ ہم کم ہیں, لیکن جتنے بھی خدا کی حضوری میں ہیں وہ کیا ہے؟ مبارک. کیا ہے وہ؟ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں, اس لیے ہم کیا ہے؟ مبارک ہیں. مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کی حضوری میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں. یہ نعرہ ہے, یہ فتح کا نعرہ ہے کہ مبارک ہے, کیونکہ ہم اس کی حضوری میں ہیں. یہ وقت ہم کسی اور جگہ پہ بھی گزار سکتے تھے, لیکن اس جگہ کے اوپر ہمیں برکت نہیں ملنی تھی, اس جگہ پہ ہمیں پراسپری نہیں ملنی تھی, اس جگہ پہ ہم نے سرفراز نہیں ہونا تھا. اگر ہم نے کہیں سرفراز ہونا ہے تو وہ خدا کی حضوری پہ ہے. خدا کے کلام پہ لکھا ہے کہ خدا کے پہاڑ پر کون چڑھ سکتا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ صاف ہے, جس کا دل پاک ہے. اور خدا کا پہاڑ, اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ خدا کے پہاڑ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے پہاڑ کا مطلب خدا کی حضوری ہے. خدا کے پہاڑ پر چڑھنے کا مطلب خدا کی حضوری میں آنا ہے. اور خدا کی حضوری میں وہی آ سکتا ہے جس کے ہاتھ پاک ہے, جس کا دل کلیر ہے, جس کے دل کے اندر کوئی بغض نہیں ہے, جس کے دل کے اندر کوئی مکر کی بات نہیں ہے, جس کے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہیں ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں, پریز گاڈ. یسوع کے نام کے لیے زوردار تالیاں ہو جائے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بڑا بابرکت ٹاپک ہے, اور کلام, آمین آمین آمین, اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام بر وقت کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے. کب؟ بر وقت. اور بر وقت کا مطلب ہے جس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں شفا بخشتا ہے, وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں آزاد کرتا ہے. اور آج پھر وہ آپ کی زندگی میں اپنے کلام کے موتیوں کو ڈلیور کرنے کو ہے. اور آج کا میرے کلام کا عنوان ہے نمونہ, ایگزامپل. اور 2 قسم کی ایگزامپلس ہیں, ایک اچھی ایگزامپل اور ایک بری ایگزامپل. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 15 سے 20 منٹ چاہوں گا, صرف دھیان کلام پہ رکھیے گا, مجھ پہ بھی نہ رکھیں. آنکھیں بند کر کے بھی سنیں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کا دھیان, آپ کی ساری کنسنٹریشن یسوع کے کلام پر ہونی چاہیے. کیونکہ کلام جب خادم سناتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی پاک روح کی ہدایت سے ڈلیور کرتا ہے, اور خدا کا خادم خدا کی آواز کو آپ تک پہنچاتا ہے. ہاللیلویہ. تو آج ہم کلام مقدس میں سے پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب, اس کی 12 سے 16 آیات تک کلام مقدس میں سے خدا کے زندہ کلام کو لیں گے. اور میں چاہوں گا پاسٹر جمل سے کہ وہ اس کی تلاوت کریں. خدا کے زندگی بخش کلام میں کچھ یوں مضمون لکھا ہے, میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے
دیانتدار سمجھ کر اپنی حکمت کے لیے خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سے سب سے بڑا ہاللویا آمین۔ آگے آگے چلیے چلیے آگے بارش میں پڑی آگے لیکن مجھ پر رحم ہوا، اسی لیے واقعی یسوع مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں کیا بنوں؟ نمونہ بنوں۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ نمونہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بنیادی طور پر عدالتوں میں چلے جائیں اور وہاں پر جب کوئی مجرم آتا ہے تو جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ اس کی سزا کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے سزا تجویز کرتے ہیں۔ اگر کسی نے چھوٹا گناہ کیا ہے تو اسے اس کے حساب سے سزا دی جاتی ہے، اور اگر کوئی اس کا بڑے سے بڑا گناہ کیا جاتا ہے تو اس کے سچویشن کے حساب سے اس کو سزا دی جاتی ہے، تاکہ کیا ہو؟ دوسروں کے لیے کیا بنے؟ نمونہ بنے اور وہ گناہ نہ کرے۔ اسی لیے قتل کرنے والے کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، تاکہ دوسرا بندہ دوسرے کی جان نہ لے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سے خدا کے کلام کی باتوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ کتنی خوبصورت بات خدا کا بندہ پالوس خدا کا سورما، اس کی زندگی میں کیسا بڑا کام ہوا۔ دو قسم کے نمونے میں نے آپ کو بتایا، ایک نمونہ جو اچھا اور دوسرا وہ نمونہ برا۔ اور یہاں پر جو پالوس ہے وہ کیسی خوبصورت بات خداوند سے کہہ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں اپنی قوت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے کیا کیا؟ مقرر کیا۔ خدا اگر کسی کو خدمت دیتا ہے تو وہ اس کی دیانتداری پر اس کو خدمت دیتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ دیانتدار نہیں ہیں تو آپ خدمت کر نہیں سکتے، آپ مذہب پہ کھڑا ہو نہیں سکتے، آپ اس کے کلام کی منادی جس طرح وہ چاہتا ہے کر نہیں سکتے۔ اس مذہب پہ ہم 4 لوگ تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس مذہب کے اوپر ہمیں بس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن بنیادی طور پہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگ اپنے کاموں میں پھنس جاتے ہیں اور سم ٹائم نہیں آتے، اور یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ جس کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے، کلام میں لکھا ہے جو خدا کو ترک کرتا ہے خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ اسے ترک کر دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑتا وہ قدر نہیں ہے، لیکن ترک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی تنبیہ ہو۔ وہ فرزند جان کر، کیسی خوبصورت بات ابھی خادم نے کہی کہ وہ فرزند جان کر آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ وہ اپنی بائیں پھیلائے کھڑا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا میری بیٹی اور میرے بیٹے میرے گلے سے لگ جا، مجھے تیری فکر ہے۔ وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہم سے دور نہیں جاتا، صرف طرف کر کے ہمارا ویٹ کرتا ہے۔ اور پالوس کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا، اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا تھا۔ یہاں پہ سیکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے،
وہ اپنی خطاؤں کا اقرار کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کفر بکنے والا تھا. کفر کا مطلب ہے خدا کے خلاف باتیں کرنے والا, خدا کے اگینسٹ اپنے منہ سے الفاظ نکالنے والا, کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بےعزت کرنے والا. تو بھی مجھ پر رحم ہوا. اس نے ایک ایک اپنی کمزوری کا, ایک ایک اپنے گناہ کا کیا کیا, اقرار کیا. اور اس نے کہا کہ میں گناہگاروں میں سے سب سے بڑا گناہگار ہوں. آج کون ہے جو یہ اقرار کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں؟ آج ہر کوئی اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے شاید میں اپنے گناہ چھپا لوں. وہ انسان سے تو چھپا سکتا ہے, وہ میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, میرے بزرگوں سے تو چھپا سکتا ہے, لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ میرے دل اور گردوں سے واقف ہے. وہ دلوں اور گردوں کے بھید کو جاننے والا خدا ہے. اور یہ بات پالوس کو سمجھ آ گئی کہ اگر میں اقرار کروں گا تو میں بچ جاؤں گا. اور خدا نے اس کے اقرار کو سنا اور پھر اس کی دیانتداری کو دیکھا اور پھر اس کو خدمت کے لیے مقرر کیا. کیسی خوبصورت بات ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان پر محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہے. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گناہوں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے. اگر آپ نے گناہ کیے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ گناہ کتنا بڑا ہے. پالوس کو دیکھیں جو ساؤل تھا, کیا اس سے کم بڑے بڑے گناہ کیے, لیکن خدا نے اس کو نمونہ بنا دیا. خدا نے اس کو ایگزامپل بنا دیا کہ خدا اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو پھر وہ اس کو نمونہ بنا دیتا ہے, پھر وہ دوسروں کے لیے ایگزامپل بنا دیتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر پالوس کو خدا معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی خدا معاف کر سکتا ہے, کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. ہاللیلویا. اگر خدا پالوس کو معاف کر سکتا ہے تو خدا آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو گنہگار تھا. آپ نے شاید بھائیوں میں سے لوگ جانتے ہوں گے, لوگوں نے 4 دوست ہوتے ہیں اور ایک انہوں نے بیچ میں ایک ایسا بندہ رکھا ہوتا ہے جس کو وہ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, جس کو وہ 5 فٹ آ کے جوتے مار رہے ہوتے ہیں اور اپنی منورنجن کا ایک ذریعہ بنایا ہوتا. وہ ان کا دوست نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کو ذلیل کرتے ہیں. اس کو ذلیل کرتے ہیں اور وہ ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کہیں خدا اس سے پیار کرتا ہے, خدا اس کی دیانتداری کو جانتا ہے اور خدا اسے اٹھا کر کرتا ہے اور اپنی خدمت اس کو دیتا ہے. اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا خادم شکیل ہے, جس کو لوگ کبھی ذلیل کیا کرتے تھے, درمیان میں بٹھا کے باتیں کیا کرتے تھے, لیکن خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کا زور بنتا ہے اور وہ انہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. اور خدا نے ایسا ہی کیا کہ اس نے مجھے اٹھایا اور ان لوگوں پر مجھے ایک نمونہ بنا دیا کہ اگر شکیل بدل سکتا ہے تو وہ بھی بدل سکتے ہیں, وہ بدل سکتے ہیں, کیونکہ خدا جس کو نمونہ بناتا ہے وہ اس کو برکت بھی بخشتا ہے. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں میں اس لائق تو نہ تھا, لیکن خدا کے فضل کے بعد یہ ممکن ہوا کہ میں دوسروں کے لیے ایگزامپل بنوں اور میں ان کو بتاؤں کہ یسوع آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے اور وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
वो माफ करने में बड़ा दिल का मालिक है। आज हम कितना लोगों को माफ करते हैं? कभी नहीं। हम कहते हैं अगर किसी ने पत्थर मारा है, ईंट मारी है, तो उसको पत्थर मार दो, बड़ी से बड़ा अटैक उसके ऊपर वापस करो। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता। अगर खुदा ये चाहता होता तो जब खुदावन को घोड़े मारे जा रहे थे तो खुदावन पलट कर जवाब देता। जब खुदा को घसीटा जा रहा था यीशु को, तो लिखा है कि अगर वो ऊपर से हजारों फरिश्तों को बुला सकता था, जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है, वो पल भर में ऊपर से अपने बाप से रूहानी फौजें बुलवा सकता था और वो खुद अपने मुंह से कुछ निकालता और वो पूरा होना था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खुद वफादार है और वो अपने लोगों को भी वफादार बनाना चाहता है। वो वफादार लोगों की तलाश में रहता है, बस मजहब जानकर उससे सलूक करता है। मुझे बड़ी तकवीत मिल रही है। मेरे बदन में मैं छटाका नहीं जा रहा था काफी देर से, लेकिन जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक एनर्जी सी मेरे अंदर आ गई है। और ये एनर्जी खुदा में यीशु की तरफ से, मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार। एक आयत को देखते हैं, गिनती की किताब उसका 16 बाब में हम चलते हैं। यहाँ पे हम एक और स्टोरी के बारे में देखते हैं और यहाँ पर कुछ यूं मजमूम है। तब खुदावन ने मूसा से कहा, तू जवायद से कह कि तुम कोरा और दाना और अब्राम के खैमों के पास आसपास से दूर हट जा। तो मेरे लिए पढ़ेगा इसको यहाँ से। इनकी 16 बात उसकी 28 उसकी 23 से 29 पढ़ेगा। तू जमायत से क्या है कि तुम कोरोह और दातन और इब्राम के हैमों के आसपास से दूर हट जाओ। और मूसा उठकर दातन और इब्राम की तरफ गया और बनी इस्राएल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए। और उसने जमायत से कहा, इन शरीर आदमियों के हैमों से निकल जाओ और उनकी किसी चीज को हाथ ना लगाओ, ताना हो कि तुम भी सब गुनाहों के सबब से नेस हो जाओ। तो वो लोग पूरा और दातन और इब्राम के हैमों के आसपास से दूर हट गए। दातन और इब्राहिम और अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकलकर अपने हैमों के दरवाजों पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे मान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है। ये सब काम करो, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर ये आदमी वैसा ही मौत से मरे जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही आग से गुजरे जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूँ। यहीं पर रुकिएगा जरा। कैसी खूबसूरत बात मूसा हमें बता रहा है बनी कोरा के बारे में। और कोरा मूसा के बारे में क्या बोलता है? वो कहता है कि ये अगर खुदा का नबी है तो मैं भी तो खुदा का नबी हूँ। वो अपने साथ 2500 लोगों को अपने हमरा लेता है और मूसा के खिलाफ जाके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अगर मूसा ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मूसा क्या कहता है? मूसा कहता है, पर अगर खुदावन कोई नया करिश्मा दिखाए और जमीन अपना मुंह खोल दे और उनके घर बार समेत निकल जाए, ये जितने जी पाताल में समा जाए, तो मैं जानूंगा कि इन लोगों ने खुदा की तहरीर की है। हालेलुया। बड़ी अहम बात है। खुदा का खादिम, खुदा का सूरमा। और बनी कोरा ये जानता नहीं था कि आज जो कुछ भी फजल हम पर है वो मूसा के वसीला से है, वो खुदा के खादिम के वसीला से है। लेकिन कोरा ये बात जानते बूझते भी उसके
के अगेंस्ट खड़ा हो गया। और मूसा ने क्या कहा? खुदा ने कहा ठीक है, मूसा ने उससे खुदा से बात की। मूसा ने कहा मैं अभी इनको बर्बाद कर देता हूँ, मैं अभी इनको खत्म कर देता हूँ। लेकिन मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा नहीं, अगर ये ऐसी ही मौत मर गए जैसे दूसरों पर आती है तो लोग क्या जानेंगे, लोग कैसे मानेंगे कि इनके साथ कोई ऐसा काम हुआ जो दूसरे के लिए नमूना हो। तो मूसा ने कहा कि इसी वक्त क्या हो, जमीन खुल जाए और ये अपने उन तमाम लोगों के साथ, पूरा बनी इस्राएल नहीं, उसमें नहीं, वो लोग जिन्होंने ये बातें की, जिनमें वो 250 मर्द और वो बलि कोरा और बाकी के जो लोग थे, मूसा ने कहा कुछ ऐसा नया करिश्मा हो कि जमीन अपना मुंह खोल दे और वो सारे के सारे उस वक्त उसमें क्या करे, समा जाए। और लिखा है, वो तरफ बात है कि जैसे मूसा ने ये दुआ खत्म की तो लिखा है, क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है, और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घरानों को और कोरा के हाँ के सब आदमियों को और उनके सारे माल व सबाब को निगल गई। सो वो उनका सारा घराना जी में तब पाताल में समा गया। हालेलुया। कैसी गौरतलब बात है, कैसी सीख की बात है कि खुदा का खादिम कोई ऐਵੇਂ नहीं होता। खुदा का कलाम सुनाने वाला, खुदा के कलाम की तशरीह करने वाला कोई मामूली इंसान नहीं होता अगर वो खुदा की तरफ से भेजा गया हो, अगर वो खुदा ने चुना हो और मुकर्रर किया हो और उसे अपनी खिदमत दी हो तो उसके खिलाफ बात करने से गुरेज करे, वरना ऐसा नमूना बना देगा खुदा जैसा हम बलि कोरा के इस पूरे सिस्टम में देखते हैं। 250 लोग और बलि कोरा और सारे के सारे जमीन के पाताल में समा गए क्योंकि उन्होंने खुदा के खादिम के खिलाफ अपने मुंह को खोला और खुदा ने उनको ऐसा नमूना बनाया कि आज तक लोग उनको जानते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमें नमूना बनना कैसा है, ये फैसला किसने करना है? ये फैसला आपने खुद करना है कि हमें अच्छा नमूना बनना है या हमें बुरा नमूना बनना है। अगर आप अच्छा नमूना बनेंगे तो दूसरों के लिए बरकत का बाइस होंगे और खुदा आप में से दिखाई देगा। खुदा कहता है तुम्हारे अच्छे कामों से लोग जानेंगे कि तुम खुदा के लोग हो, तभी आप खुदा के बनाए हुए नमूना बनेंगे। जो एग्जाम्पल खुदा दिखाता है उसकी तो बात ही कुछ और है, और जो इंसान अपने टाइम बनाने की कोशिश करता है वो उसके मुंह के बल गिरता है। जैसे गोरा ने मूसा से कहा अगर वो खुदा का नबी है तो मेरे साथ भी खुदा है, खुदा तो हमारे साथ है। लेकिन हाँ पहला तवारीख दूसरा तवारीख में लिखा है खुदा हमारे साथ है। जब खुदा ने आशा से कहा कि जाके मेरा मैसेज है कि खुदा तुम्हारे साथ है, लेकिन कब? जब तुम उसके साथ हो। खुदा तब हमारे साथ है जब हम खुदा के साथ हैं। अगर हम खुदा के साथ नहीं है, खुदा वेला नहीं है। मेरी बात सत्य है लेकिन सच्चाई है। कलाम में लिखा, अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, कलाम में लिखा है खुदा उसके साथ है जिसके साथ हम हैं। अगर हम खुदा के साथ नहीं होंगे, खुदा हमारे साथ नहीं है। खुदा उनके साथ है जो उसकी फिक्र करते हैं, जो उसकी बारगाहों में रात दिन सुबह शाम बैठकर दुआ करते और उससे उसके ताले बोलते हैं। खुदा कहता है जो मेरे तालिब है मैं उनको मिल जाऊंगा, वो मिल जाता है। मैंने पहले भी आपको सिखाया कि कोई भी इंसान ऐसा दुनिया में नहीं जो ये कह सके कि मैं खुदा का तालिब हूँ और मैं खुदा को पिछले सालों 10 सालों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे यीशु मिला नहीं। वो झूठ है। फिर उसकी तलब वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से तालिब होंगे तो यीशु आसमान के तरीकों को छोड़ के फर्श पे आ जाएगा, क्योंकि आसमान उसका तंग और जमीन उसके पैरों की चौकी है। उसे एक सेकंड भी नहीं लगेगा नीचे आते। हालेलुया। आप खड़े हुए कुछ कीजिए तब आप उसको डालेंगे। ऐसे ही है खुदा।
खुदा के पाँव अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। उनको छुए, उससे बरकत हासिल करें। वो हमेशा आपके साथ है, वो मौजूद है। वो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और वो कभी छोड़ता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन फकत हमें उसके साथ रहने की जरूरत है। खुदा से झूठ मत बोले, खुदा से झूठ मत बोले। पालूस ने बोला नहीं, वो इकरार कर रहा है, कह रहा मैं कुफर बकने वाला था, मैं सताने वाला था, मैं पता नहीं मैंने क्या कुछ तेरे खिलाफ किया, लेकिन मैं इकरार करता हूँ। अगर हम में से किसी ने बपतिस्मा लिया है और हम जब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि शायद हमें अब इकरार करने की जरूरत नहीं, हम घर बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से आपको एक बात बता दूं कि हमें रोज अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, क्योंकि हम रोज अपने कानों से गुनाह करते हैं, हम हर रोज अपनी आंखों से गुनाह करते हैं, हम हर रोज अपने दिल से गुनाह करते हैं, और हमें हर रोज अपने रोज के गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि 7 दफा भी तो वो उठा खड़ा किया जाएगा। हम कोई पाक नहीं, कलाम में लिखा एक भी शख्स कामिल नहीं है, कोई शख्स कामिल नहीं है। इसलिए खुदा की हजूरी में झूठ मत बोले। अगर हम अमाल की किताब में चले जाए और वहां पे हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि जब हम खुदा से झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? कलाम में से देखते हैं, कलाम में से देखते हैं, क्योंकि वजह तब आता है जब आप कलाम में से पढ़ते हैं, कलाम में से सुनते हैं, तो फिर पता लगता है कि खादम अपने को नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कलाम से बात कर रहा है। हालेलुया।